بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم. 34th لیکچر ہے ہمارا الحمدللہ. 8th چیپٹر جو ہے ہمارا شروع ہو چکا ہے. پاپولیشن اینڈ سوسائٹی اینڈ کلچر آف پاکستان، پاکستان کی آبادی، معاشرہ اور جو ثقافت ہے پاکستان کی، اس لحاظ سے یہ چیپٹر ہے. اور ہم نے 33 لیکچر میں جو تھرڈ تھا اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے. تو حسب روایت حسب معمول جو ہے اللہ کے نام سے ابتدا ہو چکی ہے، اور اب جو ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اسٹوڈنٹس، ایک اور بات جو ہے وہ ایک میسج بھی ہے آپ کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور خاص طور پر جو قرآن ذکر کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سبق دیتے ہیں نیکی کا، اور یقیناً اس کا بدلہ نیکی ہے. اچھا آپ کو اس میں صلہ اور اجر ملتا ہے، اور قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اسی کو فالو کرنا ہے ہمیں، اور لوگوں کے لیے راستے آسان کرنے ہیں. اگر ہم اللہ کی تخلیق کو جو ہے وہ آسانیاں دیں گے ایز اے ہیومنس، اور ایز اے ایک انسان کے طور پر جو ہے دوسروں کے لیے آسانیاں ہم فراہم کریں گے، دیں گے ان کو، اور رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت بھی جو ہے ہمارے لیے آسانیاں اور بہترین ایسے ذرائع پیدا کرے گا کہ دوسروں کے لیے جو انسان لگا رہتا ہے اس کی بھلائی میں، اللہ کی تخلیق کی بھلائی میں جو لگا رہتا ہے، اللہ کی تخلیق کی بہتری کے لیے لگا رہتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہتا ہے، تو اللہ بھی اس کے لیے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، کہتے ہیں نا کہ رب کائنات جو کہتا ہے کہ تم میری تخلیق پر رحم کرو، رحم کھاؤ، اس کے لیے آسانیاں کرو، میں تم پر رحم کروں گا. تو اسی مقصد کو ایک موٹو بناتے ہوئے، پرپز اپنا اختیار کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم چلیں گے، اور تاکہ زندگی بھی آسان ہو جائے، اور ہم جو ہمارے خاص طور پر جو تعلیم کے مقاصد ہیں یہ بعد میں آتے ہیں، جو ہم حاصل کر لیں گے. کیسے کریں گے؟ جب اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں گے. جی، اب ہم آتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ٹاپک جو ہے میں خاص طور پر پہلے لکھ چکا ہوں، سامنے آپ کے وائٹ بورڈ کے بھی ہیں، لکھے ہوئے ہیں. اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کچھ کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا. ناؤ وی ول ڈسکس دا لٹریسی ریٹ ان پاکستان. ہمارا آج کا جو ہے یہ ہے ٹاپک. اس میں پاکستان میں سروے جو ہوا 2013 اینڈ 14، اکارڈنگ ٹو دا سروے آف دا پاکستان ان 13 اینڈ 14، 2013 اور 14 کے مطابق پاکستان میں لٹریسی ریٹ جو تھا اکارڈنگ ٹو ایٹ دیٹ ٹائم دا 60% جو ہے پاکستان میں 60% لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں. 60% ان اربن پاپولیشن دس ریٹ واز 76%. ان رورل. جی، ایڈیشنل شارٹ کوسچن ہے. پاکستان میں 2013 اور 14 کے سروے کے مطابق لٹریسی ریٹ کتنا تھا؟ لٹریسی ریٹ 60%، 60% تھا. پہلا سوال ایڈیشنل شارٹ کوسچن. سیکنڈ ون از دا ان دا اربن پاپولیشن، جو شہروں کی آبادی ہے، شہروں کی جو ہے اس میں لٹریسی ریٹ، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ جو تھے وہ کتنے تھے؟ جو سروے کیا گیا 13 اور 14 میں وہ تھا جناب 76%. 76% آبادی خاص طور پر جو ہے وہ شہروں کی تعلیم یافتہ ہے. اینڈ وائل دا ان دا رورل پاپولیشن اٹ از 51%. ہمارے جو دیہات ہیں وہاں کی جو ہے پڑھی لکھی آبادی تعلیم یافتہ خاص طور پر اس لحاظ سے دیکھا جائے وہ 51% ہے. اور جناب یہ آپ کے تینوں ایم سی کیوز بھی ہیں اور شارٹ کوسچنز بھی اس طریقے سے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں.
It was the government of the Pakistan determination to raise the literacy rate to 86% by the 2015. For this purpose, government decided to take many measures such as allocating higher budget to education. ہم کون سے اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ حکومت جو ہے تعلیم کی بہتری کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس میں اضافے کے لیے، لٹریسی ریٹ کو انکریز کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھا سکتی ہے؟ یہاں پر کچھ پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں. ہائر ایجوکیشن، خاص طور پر ہائر بجٹ ٹو ایجوکیشن ان دا ایئرلی ڈیولپمنٹ. گورنمنٹ نے یہ تہیہ کیا، یہ پلان کیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے سالانہ بجٹ میں تعلیم کے حوالے سے. سیکنڈ، ریزنگ دا اسٹیٹس آف دا مڈل اسکول ٹو ہائی اینڈ ہائر اسکول ٹو ہائر سیکنڈری. ہم درجے کو بڑھائیں گے، اسکولوں کو بھی بڑھائیں گے، اور خاص طور پر جو مڈل، لوئر اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ہے ان اداروں کو بھی بڑھائیں گے، اس میں زیادہ. پیئنگ اٹینشن ٹو آرٹس اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن along with دا ریگولر جو کورسز ہوتے ہیں اس لحاظ سے. یہ دیکھا گیا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں اسکل ہو، آپ کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو، تو اس میں انسان اور بہتر سے بہتر ترقی کر سکتا ہے. اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، خاص طور پر جاپان، خاص طور پر چائنا جو کمنگ جو ہے، خاص طور پر آپ کو اکنامک ہب بھی کہہ سکتے ہیں، دنیا میں بڑھتی ہوئی جو ہے ایک انڈسٹریل ریولوشن ہے جو سٹارٹ فرام دا چائنا. اور جرمنی، فرانس، یہ ان ملکوں کے نام لے سکتے ہیں جن نے ٹیکنیکلی جو ہے تعلیم حاصل کی اور اسکل کو اختیار کیا اور اسپریڈ ان دا کنٹری، تو پھر انہوں نے بہتری جو ہے اس میں پائی اور پروگریس کی. نیکسٹ ون از دا پیئنگ اسپیشل اٹینشن ٹو امپروو واٹر، سینیٹری اینڈ دا ریکریشنل فیسلٹیز ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. تعلیمی اداروں میں بہتر کیا جائے سہولتوں کو، خاص طور پر آپ کے جو ہے وہاں کے ذرائع خاص طور پر جو ہیں جو along with the educational improve your خاص طور پر ایجوکیشنل فیسلٹیز، اس میں بہتری لائی جائے، تمام چیزوں کو بہتر انداز میں پیش کیا جائے. اور نیکسٹ اب ہم آتے ہیں ایجوکیشنل کنڈیشن ان پاکستان. پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان کنسیڈرز ایجوکیشن ٹو بی دا بیسک رائٹ آف دا ایوری سٹیزن. پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں تعلیم کو ہر شہری کا بنیادی حق سمجھا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس پر غور کریں، دا پلاننگ از being due for the promotion of the education according to the census of the 1951. 1951 کی خاص طور پر 1951 کی سینسس کے مطابق، مردم شماری کے مطابق پاکستان میں لٹریسی ریٹ ان پاکستان واز 16% تھا. اب یہ آپ کا ایڈیشنل ایم سی کیوز ہے، شارٹ کوسچن ہے. 1951 میں ان 1951 what was the literacy rate in پاکستان؟ تب پاکستان کا لٹریسی ریٹ 16% تھا، 16% لٹریسی ریٹ تھا. آگے بڑھتے ہیں. ان 1998 ایک اور سروے کیا گیا، سروے ہیلڈ ان پاکستان ان 1998. 1998 میں ایک اور سروے کیا گیا، اس کے مطابق اٹ واز 45%. 45% تھا 1998 میں. پاکستان کی جو ایک سروے کیا گیا اس لحاظ سے پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 45% تھی 1998 کے سروے کے مطابق. ناؤ وی ول گو ٹو دا سروے آف دا 2013 اینڈ 14. پھر کچھ سالوں کے بعد، 15 سالوں کے بعد قریباً، ہم نے دیکھا دا لٹریسی ریٹ واز انکریزڈ ڈے بائی ڈے گریجولی. ان 2013 اینڈ 14 دا لٹریسی ریٹ in Pakistan was 60%، 60% تھا. and in the urban areas، شہروں میں جو ہے 76% تھا، اور 51% جو ہے وہ خاص طور پر دیہاتوں میں تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد تھی. اب آ جاتے ہیں ہم ایجوکیشنل اسٹرکچر آف پاکستان. ویری ویری امپورٹنٹ لانگ کوسچن پوچھا جاتا ہے. یہ لانگ کوسچن بہت اہم ہے. پاکستان میں جو تعلیمی ڈھانچہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کیسا ہے؟ پاکستان میں گریجولی کون سی تعلیم پہلے آتی ہے، کون سی کلاس پہلے کنسیڈر کی جاتی ہے؟ ناؤ اسٹارٹ ود دا ایجوکیشن بیفور کلاس 1 از کالڈ پریپ.
اب میں آپ کو بتا دوں ایک انٹرسٹنگ بات, یہ آپ کا ایڈیشنل شارٹ کوسچن ہے. واٹ از دا پریپ ایجوکیشن؟ پریپ ایجوکیشن, اسٹارٹ ایجوکیشن بیفور کلاس 1. کلاس 1 سے جو آپ کی تعلیم شروع ہوتی ہے اس کو پریپ ایجوکیشن کہتے ہیں. ناؤ دس یوزلی انکلوڈس چلڈرن ایج بٹوین دا 3 and the 4th years. 4 اور 3 سال کے بچے اس میں شامل ہوتے ہیں. جو پہلی کلاس سے پہلے جو شروع ہوتی ہے ایجوکیشن اس کو پریپ ایجوکیشن کہتے ہیں, از کالڈ پریپ. ٹھیک ہے, نیکسٹ آتے ہیں فرام کلاس 1 to class 5. It is very essential, important short question. 1 class to 5 class is called the primary education. What is primary education? وہ تعلیم جو ہے ایک پہلی کلاس سے لے کر اور 5ویں جو ہے وہ کلاس تک خاص طور پر اس کو ہم جو ہے کہیں گے primary education, which is imported in the primary schools and the masajid. خاص طور پر اسکولوں میں خاص طور پر پڑھایا جاتا ہے پہلی کلاس سے 5ویں تک, اور مدرسز میں بھی پڑھایا جاتا ہے. Federal and provincial governments are trying to establish primary school in every village so that all citizens got the facilities, are given the facilities to the people of the Pakistan. تو جناب یہاں پر دیکھا جائے 2 سوال اس میں آ گئے ہیں, بلکہ 3 بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کا جو پریپ ایجوکیشن ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بیفور کلاس 1 اٹ از کالڈ پریپ ایجوکیشن, اینڈ کلاس 1 to 5 it is called the primary education. Next one, the middle, secondary and the higher secondary education. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ آپ کا ڈھانچہ ہے, ویری امپورٹنٹ لانگ کوسچن, چھوٹا سا ہے. یہ اگر آپ کو آ گیا آپ کو یاد کرنا چاہیے یہ سوال, کیونکہ مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں. یہ آپ کو سوال یاد کرنے پڑیں گے. جیسا میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کلاسز کے دوران بھی کہ آپ کو کٹھن رستے آئیں گے, مشکل حالات آئیں گے, لیکن بعض اوقات ایسے لانگ کوسچن بھی ہوتے ہیں جو آپ اگنور کر دیتے ہیں. تو یہ ان میں سے ایک لانگ کوسچن ہے, اسمارٹ سلیبس کا حصہ ہے, آپ کو یہ یاد کرنا پڑے گا, یہ بہت ضروری ہے. اور اگر آپ نے یاد کر لیا تو آپ کے, اور یہ آ بھی گیا انشاءاللہ, تو 8 نمبر 8 مارکس, یو ول گیٹ 8 مارکس. ٹھیک ہے, اور اس میں سے 7 آپ کو آ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ لکھ لیا, اور یہ ایک پیج پر ہے. ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے. مڈل, ان پاکستان مڈل ایجوکیشن از فرام کلاس 6 to 8. ٹھیک ہے, اس کو مڈل ایجوکیشن کہتے ہیں, مطلب جو کلاس 6 سے شروع ہوتی ہے اور 8ویں تک جاتی ہے. فرام کلاس 6 to, وٹ از مڈل ایجوکیشن, یہ بھی ساتھ آ گیا جی, ایڈیشنل شارٹ کوسچن. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب آپ سے ایگزامینر سوال کرنے والا آپ سے سوال پوچھے گا تو آپ خاموش نہ رہیں, آپ کو اندازہ ہو کہ جی ہمیں یہ مارک کروایا گیا, اس کو ایڈیشنل شارٹ کوسچن کہا جاتا ہے. آپ نے صرف ڈپینڈنٹ نہیں رہنا ایکسرسائز والے سوالوں پر. اگر اس میں سے تھوڑے سے آئے اور باقی ایڈیشن لے لیے تو پھر کیا کریں گے, اسی لیے ان کو مارک کرنا پڑے گا. آگے چلتے ہیں جی. کلاس جو ہے 6 to 8 تک وہ ہے مڈل ایجوکیشن کنسیڈر ہوتی ہے. سیکنڈری ایجوکیشن از فرام دا 9th کلاس to 10th. 9ویں اور 10ویں کی کلاس جو ہے ول بی کنسیڈرڈ ایز دا سیکنڈری ایجوکیشن. سیکنڈری کے بعد آتا ہے ہائر ایجوکیشن, ہائر سیکنڈری ایجوکیشن. سیکنڈری میں 9th اور 10th کی کلاس آئیں گی, اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن میں آپ کا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر بھی آ جائے گا اس میں. ایجوکیشن کمپرائزز کلاس 11 اینڈ کلاس 12 از کنسیڈر ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کنسیڈر ہوگا. اٹ از آلسو دا ایڈیشنل شارٹ کوسچنز, what is the secondary education, what is the higher secondary education, has a course during the course اس کا جو ہوتا ہے 2 سال کا ہوتا ہے, which the courses taught are arts, science and commerce. کون سے جو ہیں کورسز پڑھائے جاتے ہیں اس میں, کامرس کے, آرٹس کے اور سائنسز کے. 2 سال کا دورانیہ یہ ہوتا ہے. سائنس اینڈ کامرس, دی کلاس 5th and the class 8th exam are held under the supervision of the Ministry of Education. The exam class 9th to 12th are held under the supervision of the Board of Intermediate and Secondary Education. تو یہ اس سے اندازہ لگا لیں, یہ میں نے آپ کو مارک بھی کہا ہے کہ مارک کریں,
اور اپنے پیراگراف جو ہے آپ کے ٹیکسٹ بک پر یونیک نوٹس پر اس پر اس کو مارک کریں. نیکسٹ ون یونیورسٹی آف ایجوکیشن. یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے خاص طور پر جامعات کی خاص طور پر یونیورسٹی بھی کہتے ہیں, اردو میں جامعات کہتے ہیں. آفٹر ہائر سیکنڈری دا یونیورسٹی ایجوکیشن, شارٹ کوسچن ہے, اکثر آتا ہے, وٹ از یونیورسٹی ایجوکیشن. یونیورسٹی ایجوکیشن commences مشتمل ہوتی ہے. many universities in the countries have been established for the education of this level. there are many types of the universities education. یونیورسٹیز میں کون سے کلاسز آتی ہیں, کورسز آتے ہیں؟ جی جناب, this education includes university education includes the degrees of the BA, BSc, MA, MSc, MPhil and the PhD. Many colleges provide higher education as well. For professional studies, students have to get admission to professional colleges for subjects like commerce, sciences, agriculture and the other related branches of the knowledge. There are colleges and the universities established for this purpose. تو یہاں پر ہمیں اندازہ لگانا آسان ہوگا. یہ جناب آپ کا لانگ کوسچن ہے, اور اگر آپ یہ یاد کر لیں گے آپ کے 8 میں سے 7 نمبر پکے ہیں اگر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو کر لیا. اور not very lengthy, this long question not very lengthy, مختصر ہے, اور اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے یہ آپ ہی کی بہتری کے لیے ہے. جناب آگے چلتے ہیں. ایجوکیشنل پرابلمز آف پاکستان. جناب یہ اب سوال جو ہے آپ کا ایجوکیشنل پرابلمز آف پاکستان, اس میں بنیادی طور پر جو پاکستان کے مسائل ہیں تعلیمی ڈھانچے میں, پہلے ہم نے اسٹرکچر آف پاکستان کیا, اب یہ اس پر نوٹ آ سکتا ہے ایجوکیشنل پرابلمز آف پاکستان. خاص طور میں پاکستان میں جو تعلیمی مسائل ہیں, پاکستان کے تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز, what are the purposes or the solutions for the problems of the education. تعلیم کے میدان میں جو مسائل ہیں اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے اہم تعلیمی مسائل. Population. First of all, we start with the population. Gradually, slowly, پاکستان آبادی کے مسئلے سے دوچار ہے. کیسے ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ بڑا آسان ہے. انکریزنگلی ڈے بائی ڈے دا پاکستان پاپولیشن انکریزنگ ڈے بائی ڈے, اینڈ اگر آپ کی آبادی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے تو جو تعلیم ہے اس کا حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے, اس کی فیسیلیٹیشن ضروری ہوتی ہیں, کیونکہ ایک جگہ پر آپ کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور اسی کی وجہ سے due to the number of the educational institutions is falling short. وجہ جہاں پر آبادی زیادہ ہوگی there are the institutions, educational institutions short ہو جائیں گے, کم ہوں گے. آبادی بڑھتی جائے گی, انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں. آبادی بڑھتی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مسائل پیدا ہو جائیں گے. لوگ بچے جو ہیں ایڈمیشنز نہیں لے سکیں گے کیونکہ وہاں پر تعداد بھی کم ہوگی اسکولوں کی. یہ بھی ایک فیکٹر ہے خاص طور پر. اسی لیے اکنامکلی کنڈیشنز ول بی بیڈ if there are the increasingly, if you will not increase the educational institutions, then you will face the problems, educational problems. یہ پہلی ہے, ٹھیک ہے, آبادی کا بڑھنا اور انسٹیٹیوشنز کا, تعلیمی اداروں کا کم ہونا. نیکسٹ پوائنٹ, خاص طور پر اگر نیکسٹ پوائنٹ پر آئیں تو ہیلدی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, اسپورٹس, ڈبیٹس, پوئٹری, ریسیٹیشن, اسپیچز and the seminars are studies towards help in the moral upbringing and the personality development of students. The facilities for these activities and our educational institutions are limited. Very important problem faced by the Pakistan educational problems. ہمارے ہاں جب لوگ جو ہیں وہ ان کو سہولتیں نہیں ملیں گی, تعداد خاص طور پر آپ کے اسپورٹس میں, they will not participate in the sports and the competition of the poetries, recitation, debate, sports activities, extra curricular activities, then
آپ کو فیس کرنا پڑے گا. خاص طور پر دی فیسلٹیز فار دیز ایکٹیویٹیز آر ان آر ایجوکیشنل فیسلٹیز انسٹیٹیوشنز آر لمیٹڈ ہو جائیں گے, لوگ حصہ بھی نہیں لے سکیں گے اور اس میں انٹرسٹ بھی نہیں لیں گے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. خاص طور پر ہم اگر ہمارے بچے جو ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں, ان ایکٹیویٹیز میں, ایکسٹرا کریکولر کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیں گے, دین they will face the education problems in Pakistan. Third one, خاص طور پر there are some faults in our examination systems. اس سے پہلے the majority of the parents Pakistan want to make their children, بہت پرابلم ہے بڑی, یہ یاد رکھیے گا. there is a big problem. The parents impose their own decisions on the children. خاص طور پر والدین جو ہیں وہ امپوز کر دیتے ہیں اپنے فیصلوں کو جیسے ہی بچہ جو ہے وہ میٹریکولیشن کر لیتا ہے. یہ ہمارے روز کے ایکسپیرینسز ہیں. Parents will have to free the students, free mind. They will students choose their own career, اپنا کریں, choose their own interest in future education. خاص طور پر امپوز نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے بہت. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں پیرنٹس کو چاہیے, والدین کو چاہیے کہ جو بچے چاہتے ہیں, جن میں ان کا انٹرسٹ ہے, جس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, اگر وہ میٹریکولیشن کے بعد اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو میڈیکل جوائن کریں. اگر وہ آرکیٹیکٹ میں جانا چاہتے ہیں, تعمیراتی کام میں, اور آرکیٹیکٹ بننا چاہتے ہیں تو ان کو جانے دیں اس میں. آپ امپوز نہ کریں کہ ہر بچہ ہی جو ہے ہر فیملی میں سے اس کو آپ ڈاکٹر ہی بنائیں گے. یہ بھی فیکٹرز ہیں, پرابلمز ہیں, فیسڈ ایجوکیشنل پرابلمز میں آ رہا ہے کہ آپ امپوز کر دیتے ہیں. پیرنٹس امپوز دیئر ڈیسیجنز آن دا چلڈرنس. یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک خامی ہے ہمارے تعلیمی نظام میں. پاکستان کے تعلیمی شعبوں کو بجٹ جو ہے, دا بجٹ ایلوکیٹنگ دا بجٹ فار دا ایجوکیشنل ان پاکستان فیسلٹیز, وہ لمیٹڈ ہے, شارٹ ہے. بجٹ ہم کم دیتے ہیں فار دا ایجوکیشن پالیسی, اور خاص طور پر ایجوکیشن کے لیے ہم جو ہے تعلیمی اداروں کا بھی فقدان ہو جاتا ہے. ہمارا بجٹ کم ہوتا ہے, تعلیمی ادارے کم ہوتے ہیں, آبادی بڑھتی ہے, تو جیسے ہی بجٹ کم ہوتا ہے تعلیمی اداروں کے لیے تو اس لحاظ سے آپ کا افیکٹس کرتے ہیں چیزیں اور یہ اثر انداز ہوتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. خاص طور پر آگے جو ہے ہمارا ایک جو پرابلم ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں, دیر آر سم فالٹس ان آر ایگزامینیشن سسٹم. ایگزامینیشن سسٹم میں بھی جو ہے نا بہت ساری اس حوالے سے ہمارے امتحانی نظام میں کچھ نقائص ہیں جن میں طلبہ رٹا لگانے اور نقل کرنے میں آگے بڑھتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ سوالیہ پرچوں کا امتحان سے قبل آؤٹ ہو جانا. جی یہ وجہ ہے. خاص طور پر دیر آر سم فالٹس ان آر ایگزامینیشن سسٹم. چیٹنگ, the learning not to learn the note done by the students, trend towards the cheating question papers being leaked prior to the exams. یہ آپ یاد رکھیں, اگر آپ کا کلین کرسٹل کلیئر نہیں ہوگا ایگزامینیشن سسٹم اور پیپرز لیک آؤٹ ہو جائیں گے, بچے جو ہیں پریفر کریں گے شارٹ کٹ کو اور چیٹنگ پر جو ہے وہ ایمفسس کریں گے, تو ان کو خاص طور پر اس لحاظ سے دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنا کیا ہم بہتر کر رہے ہیں ایگزامینیشن سسٹم, اس کو اور بہتر طریقے سے آگے لے کر چل رہے ہیں. جناب آگے جو ہے وہ موضوع ہمارا جو پرابلم ہے جو ہمارے تعلیمی ادارے مسائل کو فیس کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں تعلیمی اداروں میں, انٹرفیئرنس, پولیٹیکل انٹرفیئرنس. ہمارے تعلیمی اداروں میں, ہمارے خاص طور پر اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں جو انٹرفیئرنس ہے, مداخلت ہے, جو وہ بھی مسائل جو ہیں پرابلمس فیسڈ ان دا پاکستان, ایجوکیشنل پرابلم فیسڈ ان دا پاکستان.
نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں پولیٹیکل انٹرونشن ہو گیا جناب. ڈفرینٹ کورسز آر ٹاٹ ان پاکستان گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز دیز ڈیول سسٹم. جی سسٹم ڈیول, کچھ کیمبرج جا رہا ہے, کچھ آکسفورڈ جا رہا ہے, کچھ آپ کا سسٹم تعلیم کے جو ہے نا وہ مختلف ہیں. آپ کو ایک کورس نہیں دیا جا رہا, ایک پلان نہیں دیا جا رہا. کوشش ہے حکومت کی کہ اس کو بہتر کیا جا سکے. تو کیا ہے اس میں؟ ڈفرینٹ کورسز آر ٹاٹ ان پاکستان گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پرٹیکولرلی دا لیک آف دا یونیفارم سسٹم. یونیفارم ایک ہی سسٹم نہیں ہے, نصاب ایک نہیں ہے. کیمبرج کا اور نصاب ہے, ٹھیک ہے جی, سلیبس ہی کچھ اور ہے. آکسفورڈ جو ہے وہ بالکل ہی آپ کو ڈفرینٹ جو ہے اس میں ٹاپک دے رہا ہے, نصاب ہی بالکل چینج ہے. اور طریقے سے ایک نصاب یونیفارم آپ ایک ہی جو ہے خاص طور پر اس سسٹم کو سلیبس کو رکھیں. سسٹم آف ایجوکیشن از ہارمفل فار پاکستان یونٹی اینڈ سالیڈیرٹی. کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کے ایک جگہ پر کیمبرج پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو, ایک جگہ پر آکسفورڈ کا طریقہ کار پڑھایا جا رہا ہے سلیبس کا, اسی لیے یہ پرابلم فیس ہو رہی ہے. موسٹ آف دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آف پاکستان فیس دا پرابلمز آف لیک آف دا بیسک فیسلٹیز سچ ایز کلین واٹر. پاکستان کے تعلیمی اداروں میں پینے کا صاف پانی نہیں ہوگا تو یہ بنیادی جو ہیں وہ مسائل ہیں جن کو حل کرنا پڑے گا. الیکٹرسٹی شارٹیج, بجلی کی کمی ہو جائے گی. فالٹی سسٹم آف دا سینیٹیشن آپ کا نظام جو ہے وہ بھی دھرم برم ہے, خاص طور پر کلین واٹر نہیں ہے. ہاسٹلز اینڈ دا ٹرانسپورٹ پرابلمس, اسٹوڈنٹس کے رہنے کی رہائش گاہ اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں منتقل ہوتے ہیں تعلیم کے لیے تو کیا ان کو رہائش کی رہنے کی سہولتیں بہتر مل رہی ہیں؟ ریزیڈینشل ایشوز ہوں گے لازمی, اور ٹرانسپورٹ کا بھی ایشو ہوگا اگر ان کو حل نہ کیا جائے. مینی اسٹوڈنٹس آر ڈپرائیوڈ آف ایجوکیشن ڈیو ٹو دیز پرابلمس. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ بچے جو ہیں وہ محروم ہو جائیں گے اگر ان کو یہ فیسلٹیز نہیں دی جائیں گی. نیکسٹ, سجیشنز فار دا سولوشنز آف دا ایجوکیشنل پرابلمس, ویری امپورٹنٹ. ہم نے کون سے ایسے حل کرنے ہیں, سولوشنز دینی ہیں ان پرابلمس کے مسائل کے حل کے لیے, ہم نے کون سے اقدامات کرنے ہیں جس سے جو ہے ہمارا تعلیمی نظام جو ہے بہتر ہو سکے. کیپنگ دا ویو ریکوائرمنٹس فار دا انکریزنگ پاپولیشن نیو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن شوڈ بی سیٹ اپ. ہم اسی کے اپوزٹ جو پرابلمس تھیں اسی کے اپوزٹ اب جو ہے ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. آبادی جیسے جیسے ڈے بائی ڈے انکریزنگ دا پاپولیشن آف دا پاکستان, دین یو ہیو ٹو بلڈ دا نیو انسٹیٹیوشنز, کالجز, یونیورسٹیز, اسکولز. جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے تعلیمی اداروں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے. یہ ایک طرف پرابلم تھی پاکستان کی حکومتیں جو ہیں اس کو فیس کر رہی ہیں. ناؤ یو ول انکریز دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. آپ اپنے مدرساز کو بڑھائیں جہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے, آپ اپنے اسکولوں کو بڑھائیں, کالجز کو بڑھائیں اور یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لائیں. یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے, وہ ہے جی A uniform system of the education should be implemented. کیسا نظام؟ یکساں تعلیمی نظام, ایک ہی تعلیمی نظام ہو, آپ کا کیمبرج بھی نہ ہو, آکسفورڈ بھی نہ ہو. آپ کے سسٹم اتنے چل رہے ہیں تو تفریق کیسے نہیں ہوگی؟ There will be a discrimination in the society of the Pakistan کہ آپ کے ایک طرف کیمبرج ہے, ایک طرف آکسفورڈ ہے, ایک طرف آپ کا ایک اور نظام ہے جو حکومت پاکستان نے دیا ہوا, تو اس میں مماثلت کیسے آئے گی, یونیفارمٹی کیسے آئے گی, اتحاد کیسے آئے گا؟ یہ بھی اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایگزامینیشن سسٹم شوڈ بی سیٹ, خاص طور پر رائٹ ایک چیز کرنی چاہیے, ہمارا ایگزامینیشن کا نظام جو ہے شوڈ بی کریکٹڈ. کیسے؟ جو پیپر لیک آؤٹ ہو جاتے ہیں, چیٹنگ کا اور خاص طور پر یہ معاملات ہوتے ہیں, ان کو بھی جو ہے روکنا پڑے گا. اسٹوڈنٹ شوڈ بی کیپ اے ڈسٹینس فرام دا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, بہت اہم ہے. دے ریفرین فرام, باز رہیں کس سے؟ خاص طور پر یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, سیاسی سرگرمیاں, پولیٹیکل ایکٹیویٹی, اس سے باز رہیں تاکہ اس میں تعلیمی جو نظام ہے اس میں یہ اس کو فقدان خاص طور پر اس کا نہ ہو اور اس کا نقصان نہ ہو. آگے چلتے ہیں. ٹیچرز شوڈ بی انکریجڈ. جو معمار ہے قوم کا,
استاد، اس کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. جیسے ہمارے نظام میں ہم بہت سارے اداروں کو اور پروفیشنز کو مراد دیتے ہیں، ججز سے لے کر اور پولیٹیشین اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو ہم مراد دیتے ہیں، فیسلٹیز دیتے ہیں، ہینڈسم سیلریز دیتے ہیں، تو کیا ٹیچرز ڈیزرو نہیں کرتے؟ کیا ٹیچرز کو وہ مراد نہیں ملنی چاہیے؟ یقیناً ملنی چاہیے، اور انکریج کرنا چاہیے. ان کی سیلریز کے حوالے سے، ان کی مراد کے حوالے سے ان کو زیادہ سے زیادہ نوازنا چاہیے، دینا چاہیے، کیونکہ وہ قوم کے معمار ہیں. آل گورنمنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز مسٹ بی پرووائڈیڈ ود دا اسپورٹس فیلڈس. گراؤنڈز ہونے چاہیے، کلین ڈرنکنگ واٹر، پانی کا پینے کا صاف پانی ہونا چاہیے، اینڈ ادر فیسلٹیز. نیکسٹ ون، آرٹ اینڈ ٹیکنیکل سبجیکٹ شوڈ بی انکلوڈ ان دا کریکولم. آپ کے نصاب میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے تکنیکی سکلڈ ہونے چاہیے تاکہ آپ کو اور بھی ترقی کی منازل طے کر سکیں. ان مدرساز، اسکولز، سائنس، یس، یہ بہت اہم فیکٹر ہے. آپ کے جو مدرساز ہیں اور الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہاں پر بھی جو دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی فراہم کرنی چاہیے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز شوڈ بی پرووائڈیڈ ود دا فیسلٹیز فار ہیلتھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اینڈ دا سوشل. دوسری ہمارے پاس لازمی یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان ایکٹیویٹیز کو اور بڑھائیں، ایکسٹرا کریکولر کے سہولتوں کو زیادہ کریں. سبجیکٹ شوڈ بی ٹاٹ اکارڈنگ ٹو دا، خاص طور پر ایپٹیوڈ اینڈ دا مینٹل کیپیسٹی آف دا اسٹوڈنٹس. یہ یاد رکھیں، طلبہ کے رجحان کے مطابق مضامین پڑھائے جائیں، جس طریقے سے ان کی صلاحیت ہیں اسی لحاظ سے ان کے خاص طور پر ان کے سبجیکٹس بھی، مضامین بھی ہونے چاہیے. طلبہ کا اضطراب ختم کرنے کے لیے تعلیمی شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے. لاسٹ ون کیا ہے جی؟ امپرومنٹ شوڈ be brought about in the educational sector to dispel the worries of the students. جو طلبہ میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، یعنی کہ اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اصلاحات لائیں تعلیمی شعبے میں، اور خاص طور پر یہ میز ٹیکن بائی دا گورنمنٹ اٹھائے گی، یہ کرے گی، اقدامات لے گی، تو ہمارا اسٹرکچر، خاص طور پر کنڈیشنز ان دا ایجوکیشنل کنڈیشن ان پاکستان ول بی بیٹر انشاءاللہ، اگر ہم نے یہ اقدامات اٹھائے. تو اسٹوڈنٹس، ہمارے یہاں پر جو ہے نا، خاص طور پر یہ ہمارا پورا ہو چکا ہے ٹاپک، خاص طور پر سجیشنز فار دا سولوشنز آف دا ایجوکیشنل پرابلمس. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل پرابلمس فیس ان پاکستان، ایجوکیشن اسٹرکچر. یہ ہمارا الحمدللہ 34واں لیکچر جو ہے، یہ ہمارا ٹاپک اسمارٹ سلیبس کے حوالے سے پورا ہو گیا ہے. انشاءاللہ 35واں لیکچر میں آگے ہم اپنا خاص طور پر کیا ہے جی، اسمارٹ سلیبس کا آگے کیا حصہ ہوگا ہمارا خاص طور پر، وہ ہوگا جی ہیلتھ کنڈیشن ان پاکستان. پاکستان میں ہیلتھ کنڈیشن کیسی ہے، پاکستان میں جو پاپولیشن ہے اس کے اثرات جب آبادی پر، خاص طور پر ملک پر ہوتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ ہم ہیلتھ کنڈیشنز، پرابلمز in health conditions and the solutions for the eradication all these problems. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.